دیکھا سامنے آ گئی نہ اس لڑکی کی اصلیت۔ سیاحل کی دی ہوئی اتنی عزت راس نہیں آئی اسے، وقت آنے پر دکھا دی اپنی فطرت۔ اب سیاحل کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کتنا غلط کیا ہے اس نے اس لڑکی کو بڑھ اعتبار کر کے۔ تانیہ بیگم کو کچھ دیر پہلے ہی ساری بات کا پتہ چلا تھا، تب سے ان کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ہانی کسی طرح سیاحل کی نظروں سے گر جائے، اور آج وہی ہوا تھا۔ ان کے بنا کچھ کیے ہی ان دونوں کے درمیان بہت بڑی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا بی بی صاحب، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی یہ سب دیکھ کر؟ تانیہ بیگم نے ایک نظر گمسم سی بیٹھی بی بی صاحب پر ڈالتے پوچھا تھا۔ کس بات پر خوش ہوں؟ کہ میرا سیاحل تکلیف میں ہے؟ مجھے اس لڑکے سے مسئلہ تھا، لیکن سیاحل کی اس کے لیے اتنی محبت دیکھ میں کہیں نہ کہیں اسے قبول کرنے لگی تھی۔ اتنے عرصے بعد تو میں نے اپنے پوتے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھی تھی۔ اس کی ویران زندگی میں اسی لڑکی کی وجہ سے باہر آئی تھی۔ سیاحل کو اتنا خوش دیکھا اب میں نہیں چاہتی تھی وہ جدا ہو اس لڑکی سے، مگر لگتا ہے میری اپنی ہی نظر لگ گئی میرے بیٹے کی خوشیوں کو۔ پہلے دن مجھے یہی لگا تھا ذوالفقار بلوچ کی پوتی اس کی طرح شاطر اور چال باز ہے، وہ کہیں ہمارے سیاحل کو نقصان نہ پہنچائے، اسے ہم سے دور نہ کر دے۔ لیکن کچھ دن اس کو جاننے کے بعد میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ خون تو انہی کا ہے، مگر اس میں ان جیسی کوئی خصلت نہیں۔ میرا سیاحل بھلا کبھی کسی کو پہچاننے میں غلطی کر بھی کیسے سکتا ہے؟ بی بی سائیں اداس بڑے لہجے میں بولی تھی۔ ان کے لیے سیاحل ہانی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس کی خاطر انہوں نے ہانی کو پہلے اپنی حویلی اور کہیں نہ کہیں اب اپنے دل میں بھی جگہ دے دی تھی۔ وہ بس اپنے پوتے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج سیاحل کی سرخ آنکھیں اور اذیت بڑے تاثرات سے سجا چہرہ انہیں تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ سیاحل کو اس لڑکی سے جدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی، جس کی صرف ذرا سی بے روحی اور بے اعتباری ان کے مضبوط اعصاب کے مالک پوتے کو بکھیر گئی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی سائیں؟ آپ دشمنوں کی بیٹی کو کیسے بہو کے روپ میں قبول کر سکتی ہیں، جس نے آتے ساتھ ہمارے سیاحل کو دکھ دینا شروع کر دیا؟ اس لڑکی کی اوقات ہی نہیں خان حویلی کی بہو اور یہاں کی سردارنی بننے کی۔ میں تو کہتی ہوں سیاحل کو اس سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ تانیہ بیگم کو بی بی سائیں کی ہانی کے لیے کی گئی حمایت ایک آنکھ نہیں بائی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہی بی بی سائیں کو ہانی کے حوالے سے بازن کرنا چاہا تھا۔ بس تانیہ خاموش ہو جاؤ اب تم، اب میں مزید سیاحل کی بیوی کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتی۔ جو لڑکی میرے سیاحل کے دل میں موجود ہے اس کی اوقات سب سے اوپر ہے۔ اس لڑکی کی اہمیت کا اسی بات سے اندازہ لگا لو، آج جو الفاظ اس نے سیاحل کو بولے ہیں اگر یہی کسی اور نے بولے ہوتے تو اب تک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ بی بی سائیں کو بار بار تانیہ بیگم کی ایک ہی بات دہرانا اور ہانی کی توہین کرنا پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ فوراً اسے ٹوک گئی تھی، جس پر تانیہ بیگم اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ جادوگرنی نہ ہو تو ہر ایک کو کیسے اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، اچھی بڑی خوشی غارت ہو کر رہ گئی ہے۔ تانیہ بیگم جو اپنی خوشی کا اظہار کرنے بی بی سائیں کے پاس آئی تھی، جہاں کی اس کایا پلٹ نے ان کی ہانی کے خلاف حسد کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو جہاں سے نکالنے کی خواہش مند تھی، اس کے قدم اتنے ہی مضبوط ہو رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی۔ سیاحل رات کے وقت یہاں ٹھٹر تھی، جما دینے والی سردی میں باہر لان میں سیمنٹ کے سنگی بینچ پر بیٹھا آسمان کو تکے جا رہا تھا، جہاں شاید آج چاند بھی اس سے ناراض بادلوں میں چھپا سامنے آنے سے انکاری تھا۔ جب اس کے کانوں میں حسنہ بیگم کی آواز ٹکرائی تھی، سیاحل بیٹا باہر بہت ٹھنڈ ہے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، پلیز اندر آ جاؤ۔ حسنہ بیگم سے کسی صورت اپنے بیٹے کو اذیت میں نہیں دیکھا جا رہا تھا، اسی لیے دل کے ہاتھوں مجبور وہ کتنی دیر دور سے کھڑے ہو کر دیکھتی، آخرکار اس کے پاس آتے مخاطب کر گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے اتنے دھوکے برداشت کر کے کافی سخت جان ہو چکا ہوں میں، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ سیاحل نے ایک تلخی بڑی نگاہ اپنی ماں پر ڈالتے نظریں واپس پھیر لی تھی۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا تھا بیٹا، میں اس وقت مجبور تھی۔ حسنہ بیگم نے ہر بار کی کہیں اپنی بات دہرائی تھی، غلطی کو بعد میں مجبوریوں کا نام دینا بھی اچھا ہنر ہے۔ ان کی بات پر سیاحل عزیز سے مسکراتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ حسنہ بیگم اپنے بیٹے کو زیر میں دیکھ وہاں آ تو گئی تھی، مگر جانتی تھی سیاحل ان کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کچھ دیر مزید وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شاید انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ ان کا یہاں ہونا ان کے بیٹے کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ سیاحل نے پلٹ کر دور جاتی اپنی ماں کو دیکھا تھا،
وہ اتنے سالوں بعد بھی چاہنے کے باوجود انہیں معاف نہیں کر پایا تھا، جو اس کی زندگی کی عزیز ترین ہستی اس کے دادا کے قاتلوں میں سے ایک تھی۔ اسے جس دن سے اس بات کا علم ہوا تھا تب سے وہ اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا۔ وہ انہیں کوئی اور سنگین سزا تو نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اپنے طور پر تجویز کی گئی سزا کے مطابق خود کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر کے وہ ان کے لیے مکمل اجنبی بن گیا تھا۔ حسنہ بیگم کے محتب کرنے پر مطلق حقیقت ذہن کے پردوں میں ابھرتی، اس کی اذیت میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ جس دن ذوالفقار بلوچ نے سازش کے تحت اس کے دادا کو زہر دیا تھا، وہ اور حسنہ بیگم ہی ساتھ تھے۔ سیاح الحان تھا بہت کم عمر تھا اور اس سب واقعے سے لا علم تھا، مگر حسنہ بیگم نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ اپنے سسر عباس خان کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ذوالفقار اور اسجد کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے حسنہ بیگم کو ساحل کو ختم کرنے کی دھمکی دیتی کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا ان کے بہت سے لوگ ہر وقت خان حویلی میں کسی نہ کسی بیس میں موجود رہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو حسنہ بیگم کی جانب سے ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ سیاحل کو اسی لمحے ختم کر دیں گے۔ حسنہ بیگم جو ان ساری دشمنوں سے آگاہ تھی، وہ کسی صورت بھی اپنے بیٹے کو ان میں لا کر قربان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے سسر پر بیٹے کو فوقیت دیتے ہوئے انہیں قربان کر دیا تھا۔ وہ اگر پہلے دن ہی کسی کو زہر دیے جانے کے بارے میں بتا دیتی تو عباس خان اتنی اذیت ناک موت سے بچ سکتے تھے، مگر ان لوگوں کی دھمکی کے زیر اثر وہ خان حویلی واپس آ کر بھی خاموش ہی رہی تھی اور عباس خان کو اپنے سامنے تڑپ تڑپ کر مرنے دیا تھا۔ سیال کو آج بھی یاد تھا کیسی حالت ہو گئی تھی۔ آخری وقتوں میں ان کے دادا کی کتنی اذیت میں تھے، مگر اس کی ماں کو رحم نہیں آیا تھا۔ سیال کو بعد میں ایک ملاقات کے دوران اسد بلوچ سے اس سچ کا پتہ چلا تھا جس کو بہت سارے رازوں کی طرح اس نے اپنی ماں کی عزت کی خاطر دل میں چھپا لیا تھا۔ اپنی ماں کے اتنے بڑے دھوکے اور یہ سوچ کر کہ صرف اس کی وجہ سے اس کے دادا کو اتنی اذیت برداشت کرنی بڑے سیاحل کا دل چاہتا تھا خود کو ختم کر لے۔ جو بھی تھا مگر اب تک سیاحل اپنی ماں کو اتنی بڑی غلطی معاف کرنے کے لیے دل بڑا نہیں کر پایا تھا۔ جب بھی وہ ایسا سوچتا تھا تو اس کے دادا کا آخری وقت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اذیت ناک سوچوں کو جھٹکتے سیاحل کی غیر ارادی نظر اپنے بیڈ کے ٹیرس کی جانب اٹھی تھی جس کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ سیاحل نے فوراً نظریں گھما لی تھی۔ ہانی نے آج جذبات میں آ کر اسے بری طرح ہٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی مانتا تھا کہ اسے ہانی کو پہلے سے بتا دینا چاہیے تھا، مگر ہانی نے جو آج کیا تھا، ہانی کے الفاظ اسے بری طرح غصہ دلا گئے تھے۔ سیاحل خان مر سکتا تھا مگر ہانی کو کبھی اپنی دشمنی میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہانی کے غصے سے کئی ساری باتیں سیاحل کا دل چیٹ گئی تھی۔ ہانی اس کی اولین چاہت تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی و حسین حقیقت تھی۔ وہ ہر ملاقات، ہر بات میں ہانی پر اس کا مقام واضح کر چکا تھا، پھر بھی وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ سیاحل اس کی جگہ کسی کو بھی دے سکتا تھا۔ اینا کوئی غیر نہیں، سیاحل کی بہن تھی۔ سیاحل کو اپنے بابا کی وفات کے بعد کافی عرصے بعد فرمان خان کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ خان نے شہر میں خفیہ شادی کر رکھی تھی جس میں سے اس کی ایک بہن بھی تھی، اینا، جن کے حالات کافی خراب تھے۔ سیاحل کو جیسے ہی اس حقیقت کا علم ہوا تھا وہ فوراً ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ان کے سارے اخراجات برداشت کرتے ان کو ایک شاندار لائف سیٹ کر کے دی تھی، بلکہ ان کی ہر بات کا خیال بھی رکھتا تھا۔ حویلی میں بی بی سایوں، حسنہ بیگم اور باقی کچھ اہم لوگوں کو وہ اس حقیقت کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن اینا اور اس کی مدر کو اس نے اپنے حوالے سے کسی سے بھی کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے دشمنوں کو اس بارے میں ذرا سی بھی بھنک پڑے۔ سیاحل سے وعدے کے مطابق اینا نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنی بیسٹ فرینڈ ہانی کو بھی نہیں۔ سیاحل کو پہلے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اینا ہانی کی دوست ہے۔ وہ تو ایک دن ہانی کو دیکھنے کی خاطر وہ ایک ریسٹورنٹ میں اس کے پیچھے گیا تھا، وہاں اینا کو دیکھ کر اسے اس بات کا پتہ چلا تھا۔ سیاحل نے بعد میں سرسری سے ہانی کا پوچھا تھا، جس پر اینا نے چونکتے اسے بتایا تھا کہ ہانی کے منہ سے بھی اس نے ایک بار سیاحل خان کا نام سنا ہے، کیا وہ اسے جانتا ہے؟ سیاحل نے اس وقت تو اینا کو ٹال دیا تھا، لیکن بعد میں اس کو بہت اصرار پر ہانی اور اپنا رشتہ بتا دیا تھا۔ اینا یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بابی تھی، وہ ہانی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن سیاحل کے ساتھی سے منع کرنے پر ہانی کے سامنے بالکل انجان بننے پر مان گئی تھی۔ جنید اینا کو پسند کرتا تھا۔ سیاحل نے ویسے بھی کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا،
جنید اچھا انسان لگتا تھا اسے، اس لیے وہ اینا کی منگنی پر آرام سے راضی ہو گیا تھا۔ اینا اکثر اسے بلوچستان آنے کی ضد کرتی تھی اور اسی پر عمل کرتے ہانی کے دماغ میں بھی یہ بات ڈالتے وہ ہانی کو لی آخرکار بلوچستان پہنچ گئی تھی، جہاں سہل کے آرڈر کے مطابق وہ سہل کے حوالے سے ہانی کے سامنے بالکل بھی انجان بنی رہی تھی، جسے ہانی کو ذرا سا بھی اس پر ایسا کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ سہل اینا کی سیکیورٹی کا حتی ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ہانی کو پتہ چلے اور کسی بھی طرح اس کے دشمنوں تک پہنچ سکے، کیونکہ تب ہانی اپنی فیملی والوں کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ سہل کے کہنے پر شہرام نے میران کو راضی کیا تھا، کسی انجان لڑکی کو حویلی لے کر جانا مناسب نہیں، اسی لیے میران نے اینا کو واپس بھجوا دیا تھا۔ سہل بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ بہن دشمنوں کی حویلی میں ایک قدم بھی رکھے۔ بعد میں ہانی کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہونے کے بعد سہل اس حوالے سے بتانا چاہتا تھا، مگر اینا کی لائف میں آنے والے بھیانک واقعے کی وجہ سے سہل ہانی کی پریشانی کے خیال سے اسے کچھ نہیں بتا پایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سہل پر حملہ ہوا تھا۔ جنید کچھ غلط کاموں میں پڑ چکا تھا، اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اینا سے شادی سے انکار کر دیا تھا، مگر انہوں نے اس سے زبردستی کرتے شادی کرنے پر راضی کیا تھا اور شادی میں جلدی مچا دی تھی، جس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ وہ بارات والے دن عین رخصتی کے ٹائم اینا کو طلاق دیتے اس معصوم بے قصور لڑکی کے دامن کو داغدار کرتے جا چکا تھا۔ اتنے بڑے دکھ اور بدنامی کو نہ سہ پاتے اینا نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر اب بھی زندگی باقی ہونے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی، جس کے بعد سہل نے اپنی بہن کو پوری طرح اپنی شفقت کے سائے میں لیتے سنبھالا تھا۔ جسے دشمنوں نے کچھ اور نام دیتا ہانی کو سہل سے بات انکار تھا۔ سہل کے کانوں میں بار بار ہانی کی روتی چیختی آواز، کہیں الفاظ گونجتے اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ آن میں چلتی سرد ہوائیں سہل خان کے وجود سے ٹکرانے کے باوجود اس کے دل میں لگی آگ بجھانے میں ناکام تھی۔ سائمہ نے بہت کوشش کی، مگر سردارنی جی کھانا کھانے پر بالکل بھی راضی نہیں ہو رہی، وہ مسلسل رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر چکی ہیں۔ سہل کے حکم پر پچھلے 3 گھنٹوں سے ہانی کو کھانا کھلانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس کی ملازمہ آخر کار ہمت ہارتی سہل کے پاس آئی تھی۔ اس کی بات سنتے سہل نے گہری سانس بھرتے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ ہانی کے شک کرنے اور اتنی اذیت پہنچانے کے باوجود سہل ہانی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس جیسے مضبوط اور سنگ دل انسان کا دل ہانی سے بلوچ کے معاملے میں حد سے زیادہ نرم تھا۔ وہ غصے میں اس کی بدگمانی دور کرنے کے بجائے مزید بازن کرتا اس کے پاس ہے تو ہٹ آیا تھا، مگر اب غصے کے ساتھ ساتھ ہانی کی اذیت میں ہونے کا سنتے سہل خان کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہانی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے کچھ بھی کلیئر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس بار وہ اس کی جانب سے سنگ دل ہونا چاہتا تھا، مگر اپنی جان سے عزیز ہستی کو وہ ایسے عزیز میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے سہل خان کو اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے انا بھی ماننی پڑتی۔ تب بھی سہل جوہر سے عہد کر چکا تھا کہ جب تک ہانی ازجد بلوچ خود چل کے اس کے پاس نہیں آئے گی وہ اس کی جانب کوئی پیش قدمی نہیں کرے گا۔ مگر جیسے پہلے ہانی کے حوالے سے کیے اپنے عہد پر وہ قائم نہیں رہ پایا تھا، ان میں سے کہیں زیادہ جلدی اس کا یہ عہد ٹوٹ گیا تھا۔ یہ بات اس پر مکمل واضح ہو چکی تھی کہ ہانی سے دور رہنے سے زیادہ اس کے لیے مرنا آسان تھا۔ سہل دل و دماغ کی جنگ میں دل سے ہار مانتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بڑے سے بڑا فیصلہ آرام سے کر جانے والا سردار سہل مسہن ہانی ازجد بلوچ کے معاملے میں دنیا کا سب سے کمزور دل انسان تھا۔ سہل کے قدم جس تیزی سے روم کی جانب بڑھ رہے تھے، یہ ہانی کے حوالے سے اس کی بے قراری کا واضح ثبوت تھا۔ روم میں داخل ہوتے سہل کی نظر نیچے کارپیٹ پر بیٹھی ساتھ پڑے صوفے پر بازو میں چہرہ چھپائے ارد گرد سے بیگانہ ہانی پر پڑی تھی۔ ہانی کا ایک طرف ڈلکا وجود یہی ظاہر کر رہا تھا کہ ہانی ہوش سے بیگانہ ہے۔ آج کا واقعہ چاہے جتنا بھی برا تھا، مگر سہل خان پر یہ بات اچھے سے واضح کر گیا تھا کہ ہانی اس سے دیوانگی کی حدود کو چھوتی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ساتھ ٹیبل پر جوں کے تو رکھے کھانے کو دیکھتے سہل خان کی جانب بڑھا تھا۔ کھانا اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اپنی پرواہ تھی ہی کہاں اسے، اس کے لیے تو اس سے بھی پہلے اس کی ہانی تھی۔ چاہے وہ ہانی سے جتنا بھی ناراض ہوتا، جتنی بھی بڑی بدگمانی یا غلط فہمیوں کے درمیان آ جاتی، سہل خان اپنی ہانی کو کبھی خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی نہ کرتا، مگر اس کا اپنے سامنے ہونا، اس کی موجودگی، اس کی خوشبو ہی سہل خان کی سانسوں کی ضمانت تھی۔ یہی تو تھی سہل خان کی بے لوث محبت جو اتنے برسوں سے وہ ہانی سے کرتا آیا تھا۔ سہل کے کہنے پر ملازمہ جوس کا گلاس رکھ کر جا چکی تھی۔
سیاحل آگے بڑھا تھا اور بنا ایک لفظ بھی بولے اس نے جھک ہانی کو اپنی باہوں میں بڑھتے اٹھا لیا تھا۔ ہانی کا جسم ہلکا ہلکا تاپ رہا تھا، وہ کنودگی میں بھی سیاحل کے اٹھانے پر اس کا سر ایک جانب لڑک گیا تھا۔ سیاحل بہت ہی نرمی سے اسے اٹھا کر لاتے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ جب اس کے نزدیک کے سامنے ہانی کا سر چہرہ اور گڑیا زاری کی وجہ سے سوجی آنکھیں تھی، سیاحل نے لب بینچی ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہانی کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سہارے اٹھایا تھا۔ ہانی تھوڑا سا جوس پی لو۔ ساحل ہانی کا گال تھپتھپاتے اسے ہوش میں لاتے بولا، جس پر ہانی نے کس مساک آنکھیں کھولی تھی۔ ہانی کی اس سوئی جاگی کیفیت میں سیاحل نے بہت مشکل سے اسے جوس پلایا تھا۔ ہانی جتنی دان پان سی تھی، سیاحل کو ویسے ہی اس کے کھانے کی فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی چیڑیوں جیسی خوراک سے واقف تھا اور اس حالت میں تو وہ کسی صورت بھی ہانی کو بھوکا نہیں سونے دے سکتا تھا۔ جوس کا گلاس سر برکھتے ساحل نے ہانی کو واپس بیڈ پر لٹاتے اٹھنا چاہتا، جب ہانی نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے اسے روک لیا تھا۔ سیاحل خان، تم صرف میرے ہو، تم مجھ سے دھوکا کیسے کر سکتے ہو؟ ہانی غنودگی میں بڑبڑائی تھی جو بہت مدھم تھی، مگر اس پر جھکے ہونے کی وجہ سے سیاحل واضح الفاظ سن پایا تھا۔ سیاحل جو پلٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، ہانی کی یہ بے خود حرکت اسے خود سے باندھ گئی تھی۔ شاید اس اذیت بڑے تھکان دینے والے دن کے بعد اب سیاحل خان بھی کچھ سکون کا طلبگار تھا۔ آج بھی وہ ہانی کی اپنی جانب بڑے ہاتھ جھٹک نہیں پایا تھا۔ سیاحل دل کی آواز پر ایمان لاتے ہانی کے قریب نیم دراز ہوتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا تھا۔ سیاحل خان جو اتنی دیر ٹھنڈ میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے بالکل سر تھا، ہانی کا نرم گرم وجود اس کو حرارت بخشتا دل کے کسی بے چین گوشے کو سکون دے گیا تھا۔ ہانی غنودگی میں بھی سیاحل کو اپنے قریب محسوس کرتی اس کی مزید قریب ہوتی چوڑے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد ناراض، بدگمان اور غصے کی انتہاؤں پر تھے، مگر اس وقت بے سکون انہیں ایک دوسرے کی موجودگی میں ایک دوسرے کے لمس میں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہانی کے قریب ہونے بعد سیاحل اسے مزید خود میں بینتا اس کے کھلے بالوں سے ڈکی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ ایک بچے کے قریب کسی احساس کے تحت ہانی کی آنکھیں کھلی تھی۔ روم میں زیرو پاور بلب کی ملکجی سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہانی نے اٹھنا چاہا تھا مگر وہ ہل بھی نہیں پائی تھی۔ خود کو کسی مضبوط حصار میں جکڑا محسوس کرتے اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ گرم سانسوں کی تپش سے اسے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہانی کا بازو سیاحل خان کے کشادہ سینے کے گرد لپٹا ہوا تھا اور وہ خود پوری طرح سے اس وقت اس کے کسرتی مضبوط بازو کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہانی نے ناسمجھی کی کیفیت میں چہرہ موڑ کر سیاحل خان کی جانب دیکھا تھا، جب آہستہ آہستہ اس کا ذہن نیند سے بیدار ہوتے گزرے دن کی ساری کہانی اس کو دوبارہ سے یاد کروا گیا تھا۔ ہانی نے فوراً غصے سے اپنا بازو سیاحل خان کے سینے سے کھینچ لیا تھا اور جھٹکے سے اس کا حصار توڑنا چاہا تھا، لیکن شاید اس کا حصار اتنا کمزور نہیں تھا جو اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتا۔ سیاحل خان، چھوڑیے مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی؟ ہانی زہر ہند لہجے میں چلائی تھی، مگر سیاحل نے اس کی بات پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھولی تھی۔ یا تو وہ واقعی نیند میں تھا یا پھر صرف ہانی کو زچ کر رہا تھا۔ ہانی نے سیاحل کو ٹس مس نہ ہوتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر سے اس کا بازو ہٹانا چاہا تھا، مگر ہاتھ کو چھوتے ہی ہانی کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ سیاحل خان کا ہاتھ بری طرح تپ رہا تھا، شاید اسی گرمائش کی احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہانی نے ساری ناراضگی بھلاتے اس کے حصار کے اندر ہی سے کوہنی کے بل ذرا سا اوپر اٹھتے سیاحل خان کے چہرے کو چھوا تھا، جس کے ہاتھ سے کہیں زیادہ گرمائش پر ہانی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ سیاحل خان کو بہت تیز بخار تھا، وہ ہانی کی مزاحمت پر جان بوجھ کر خاموش نہیں تھا، بلکہ وہ واقعی غنودگی میں تھا۔ سیاحل کو اس قدر شدید بخار میں بنکتا دیکھ ہانی کا دل پاگل ہوا اٹھا تھا۔ وہ چاہے اسے جتنی بھی ناراض یا بدگمان ہو، مگر اس کے سیاحل خان کے لیے بے پناہ محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اسی واقعے سے ہی تو اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ دیوانوں کی طرح چاہنے لگی ہے اس ساحر کو، جس کی محبت میں وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی غصے میں ہی تو اسے نہ جانے کیا کچھ بول گئی تھی، مگر چھوڑ جانے کی بات ایک بار بھی نہیں کی تھی، اور نہ اب وہ سیاحل خان کے بغیر ایک پل بھی رہ سکتی تھی۔ سیاحل آنکھیں کھولے، پلیز کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہانی فکر مندی سے سیاحل کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شدید بخار کی شدت نے اس پر غنودگی طاری کر دی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، جس کا مطلب تھا اس کے بخار کی شدت خطرناک حد تک زیادہ تھی، جس نے اس جیسے انسان کو بھی بے سدھ کر کے رکھ دیا تھا۔
ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر رات کے اس وقت وہ کسی کو ڈاکٹر بلانے کو کہہ دی تو ساحل کی طبیعت خرابی کا سن کا ویسے ہی حویلی میں بگدڑ مچ جانی تھی۔ ہانی نرمی سے سہلان کا وزنی بازو بہت ہمت جمع کرنے کے بعد اپنے اوپر سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اسے بازو کی مزاحمت سے محسوس ہوا تھا کہ جیسے سہلان غنودگی میں بھی ہانی کا دور جانا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ہانی نے فون اٹھا کر خدا بخش کو ڈاکٹر بلوانے کے لیے کال کرنی چاہی تھی، مگر رات کے اس پہر کسی کو بھی یوں ڈسٹرب کرنا اسے نامناسب لگا تھا۔ اسی کشمکش میں انتہائی فکر مندی سے سوچتے ہانی کو یاد آیا تھا کہ جب اسے بخار ہوتا تھا تو انابیر دوائی دینے کے ساتھ اس پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی تھی، جس سے جلد ہی اس کی بخار کا زور ٹوٹ جاتا تھا۔ ہانی اسی پر عمل پیرا ہوتی، جلدی سے کچن سے جا کر ٹھنڈے پانی سے بڑا باؤل لے آئی تھی۔ سیال کے قریب بیٹھ پر بیٹھتے ہانی نے کروٹ لے کر سوئے سیالان کو سیدھا کرنا چاہتا، مگر جس کا ایک بازو اپنے اوپر سے ہٹاتے اسے داندوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ اس پورے بندے کو ہلانا تو کئی گنا زیادہ مشقت بڑا کام تھا، مگر سیال کو تکلیف میں دیکھ ہانی کا دل بیکل ہوا تھا۔ اسے اس وقت صرف اس شخص کی صحت عزیز تھی، چاہے ان کے درمیان اس سے بھی کہیں بڑی غلط فہمی اور لڑائی ہوتی، اپنی سانسوں میں بستے اس شخص کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیڈ پر ساحل کے قریب بیٹھتے اس بار جھک کر اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر سیدھا کرنے لگی تھی۔ اس عمل میں اس کی پوری جان صرف ہوئی تھی۔ پوری قوت سے سیالان کو سیدھا کرتے ہانی کا ہاتھ پھسلا تھا، جس پر وہ سیدھے سیالان کے اوپر جا گری تھی۔ ہانی کے نرم ہونٹ سیدھے ساحل کے گال سے ٹچ ہوئے تھے۔ ہانی فوراً سے پہلے سیدھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اچھے سے پتہ تھا کہ اگر اس وقت سیالان مکمل ہوش و حواس میں ہوتا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ ہانی ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر پٹیاں ساحل کے ماتھے، گردن اور بازو پر رکھتے دل ہی دل میں کچھ صورتوں کا ود کرتے اس پر پھونکتی، اس کے بخار کی شدت کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کافی بار پانی چینج کرنے اور 2 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد ساحل کے بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا، ساحل پر طاری غنودگی بھی کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ ہانی کتنی لمبے ساحل کا خوبرو اور مغرور نقوش سے سجا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ کس قدر ٹیڑھا اور مشکل انسان تھا وہ، جس نے آج تک کبھی اسے کوئی بھی بات سیدھے طریقے سے نہیں بتائی تھی، اور اگر کہیں اور سے سن کر وہ بدگمان ہو جاتی تو پھر غصہ بھی یہ جناب ہی اس پر کرتے تھے۔ بے قراری سے سیالان کی ایک ایک نقوش کو انگلی کے پوروں سے چوتے ہانی کا دل سیالان کے حق میں اس سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں اب اسے لگنے لگا تھا کہ اتنی جلدی ری ایکٹ کرنا اور ساحل کو صفائی کا ایک بھی موقع دیے بغیر الزام لگا دینا شاید بہت بڑی غلطی تھی۔ جس شخص نے اسے اتنی محبت دی تھی، اسے کچھ ثبوت کی بنا پر یوں بے اعتبار کرنا بھی تو غلط تھا نا۔ ہانی کو لگ رہا تھا اس نے سیالان کے ساتھ ساتھ اینا پر بھی شک کر کے کچھ غلط ضرور کیا تھا۔ اینا شروع سے اس کے ساتھ ہی، وہ جان چھڑکتی تھی ہانی پر، بلکہ اس کے شوہر کو چھیننے کی کوشش کر بھی کیسے سکتی تھی۔ ہانی کو لگ رہا تھا کہ جو وہ سوچ رہی ہے اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو وہ اپنی نظروں میں ہی گر جائے گی۔ تصویر کا دوسرا رخ ابھی تک اس سے پوشیدہ تھا۔ اس نے صرف وہی دیکھا تھا جو معراج نے اسے دکھانا چاہا تھا۔ ضرور ابھی بھی کوئی ایسا راز تھا جس سے وہ لا علم تھی، جو اب اسے ہر حال میں جاننا تھا۔ وہ مزید کسی بھی لا علمی میں رہ کر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بعد میں ساحل نے بھی تو غلط کیا تھا۔ اسے کچھ نہ بتا کر اگر وہ بدگمان ہو رہی تو سیالان کو اس کی بدگمانی دور بھی تو کرنی چاہیے تھی نا، یوں فیصلہ سنا کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ اکڑو انسان ہر وقت ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوتا اس بندے کا۔ سیالان کی یہ حالت دیکھ ہانی کا دل اسے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، اور وہ مضبوط ترین شخص اس کی بے اعتباری پر اگر اس حد تک تکلیف میں پہنچ سکتا تھا تو اس کی محبت ہانی کے لیے کس قدر بے لوث اور اونچے مقام پر ہو سکتی تھی۔ ہانی کی اس کی محبت اور رشتے پر بے اعتباری نے سیالان کو کتنا ہرٹ کیا تھا۔ شاید یہ بات سیالان اسے زبان سے نہ بولتا، مگر اس کی یہ حالت اور ہانی کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اس کا ہانی کی فکر، اس کی کیئر کرنا اور یوں باہوں میں لے کر سونا ہانی کا عادت سے زیادہ غصہ کم کر گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس شخص کی محبت پر شک کر کے شاید اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اپنی سوچوں سے الجھتی خود سے لڑ کر تھک چکی تھی۔ اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سیالان کی جانب دیکھتی ہانی ہر بات پر سے پشت ڈالتی چکی تھی، اور اپنے نرم ہونٹوں کا لمس سیالان کی پیشانی پر چھوڑتے جیسے اپنی جذباتی حرکت کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ جب اس سے بھی دل مطمئن نہ ہوا تھا، ہانی نے ایک بار پھر سیالان پر جھکے اس کے مغرور کھڑی ناک، جس پر ہر وقت غصہ ہی سوار رہتا تھا، کو چوم لیا۔ اس بات پر
دھیان دیے بغیر کہ سیالحان کے بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا اور اب اس پر پہلی سی غنودگی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ہانی کی ہر حرکت نہ صرف محسوس کر پا رہا تھا بلکہ پوری طرح باخبر بھی تھا۔ ہانی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید اب سیالحان گہری نیند میں ہے، اس لیے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ہانی سیالحان کے قریب نیم دراز کوہنی تکیے پر ٹکا کر اس کے چہرے کے قریب جھکی محبت سے اسے دیکھتی۔ اس کا ایک ایک نقش آنکھوں کے راستے دل میں اتارنے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو سیاحل مساحان، آپ صرف میرے ہو، آپ سے محبت، نفرت، شک، لڑائی جھگڑا اور پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ میں کسی کو بھی ہمارے درمیان آنے نہیں دوں گی، اور اگر آپ نے کسی کو لانے کی کوشش بھی کی تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں، نہ آپ کو۔ یہ سردار بن کر غصہ باقیوں پر چلایا کرے، مجھے ڈرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہانی جو باتیں سہل کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، اس کی بے خبری میں بہت مدھم سرگوشی کسی انداز میں بولتی اس بات سے انجان تھی کہ اس کی ہر بات آرام سے سیالحان کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ سیالحان کے بند آنکھوں پر باری باری اپنے لبوں کا محبت بڑا نرم گرم لمس چھوڑتے ہانی اس کے پاس سے اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیٹھ سے اتر پاتی اس نے اپنی کلائی کو سہل کی آہنی گرفت میں جگڑا پایا تھا۔ ہانی کا سانس ہٹک چکا تھا۔ سہل نے ہانی کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا، جس پر کسی ٹوٹی پتنگ کی طرح وہ ساحل خان کے سینے سے جا لگی تھی۔ ہانی کا دل بے قابو اور سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے بولے اور کیے جا رہی تھی، کیا ساحل خان وہ سب سن رہا تھا؟ یہ سوچ ہی ہانی کے ٹھنڈے پسینے چھڑا گئی تھی۔ ساحل خان کروٹ بدل کر ہانی کو بیر پر ٹکاتے خود مکمل طور پر اس کے اوپر جھکایا تھا، اس طرح کہ ہانی اس کے چوڑے وجود تلے چھپ سی گئی تھی۔ ہانی پہلے تو آنکھیں پھاڑے سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر پھر جیسے اپنی چوڑی پکڑے جانے اور جو والہانہ محبت وہ بھی ساحل خان کی بے خبری میں کاٹ چکی تھی کا خیال آتے ہی ہانی نے حفت اور شرمندگی کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ کیا بول رہی تھی تم ابھی؟ ساحل کی گمبھیر نیند کے خمار میں باری اور پرسوز آواز ہانی کے کانوں سے ٹکراتی اس کا حلق تک خشک کر گئی تھی۔ آخری امید بھی ختم ہوئی تھی، مطلب وہ سب سن چکا تھا۔ ساحل خان ہٹیے میرے آگے سے، میں نے کچھ نہیں بولا، کوئی خواب دیکھا ہوگا آپ نے۔ ہانی بنا اس کی جانب دیکھنے نظر جھکائے بولی۔ ساحل کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا، جس پر ساحل نے ہانی کے دونوں کلائیاں پکڑ کر تکیے سے لگاتے اس کی مزاحمت ختم کر دی تھی۔ پہلے بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ ساحل ہانی کی باتیں دوبارہ کھلی آنکھوں سے سننے پر بازی تھا۔ ابھی بھی بخار سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر ہانی کے استحقاق بڑے الفاظ اس کے والہانہ محبت نچھاور کرتا انداز ساحل خان کے دل پر مرہم رکھ گیا تھا۔ وہ ناراضگی کے باوجود کچھ دیر محبت پاش نظروں سے اپنی دیوانی کو دیکھ رہا تھا، تو اس کے معاملے میں واقعی پاگل تھی۔ ساحل خان کی منی ہیز کچھ کہتی چھیڑتی شوخ نظریں ہانی کی جان مشکل میں ڈال گئی تھی۔ اسے اپنی بے احتیاطی اور لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ وہ اس کو نیند میں سمجھنے کی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ پہلے زخم دیتی ہو، پھر اتنی محبت سے محرم رکھ کر میرے دل کو واپس اپنا اسیر بنا لیتی ہو، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہانی ایسے بولو، تم نے ساحل مساحان کو اس لیے دور رکھنا چاہتا تھا تمہیں خود سے۔ ساحل خان نے باہوں کے حصار میں قید اپنی معصوم سے جادوگرنی کو دیکھا تھا، جو اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے جتنی شیرنی بنی ہوئی تھی اس پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولتی خطرناک تیور دیکھ واپس اپنے ہول میں سمٹ گئی تھی۔ ساحل نے جھکا ہانی کے نوز پہ ہونٹ رکھ دیے تھے، تو اس وقت اس کا رہا سہا چین اور قرار لوٹ رہی تھی۔ ساحل خان کی جسارت پر ہانی کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اوپر سے ساحل کی کہی بات اسے بہت بری لگی تھی۔ ساحل خان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز چھوڑیے مجھے۔ ہانی اپنی کلائیوں اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے شدید ناراضگی سے بولی تھی، جو ابھی بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کے بجائے مزید اسے ظالم کہہ رہا تھا۔ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ عدم روشنی میں جگمگاتا سیاہ کالی زلفوں میں چھپا ہانی کا معصومیت بھرا چہرہ ساحل خان کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ ساحل نے ہانی کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ اپنا بہت بار کا پوچھا سوال دہرایا تھا، بہت زیادہ، جتنی کبھی کسی نے کسی سے نہ کی ہو۔ ہانی نے ساحل خان سے ناراضگی بڑے لہجے میں بولتے آنکھوں میں غصہ لیے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ بہت قریب ہونے کی وجہ سے ہانی فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ اگر اتنی ہی نفرت کرتی ہو تو اتنی دیر سے میرے قریب کیا کر رہی تھی؟ کیوں مجھے بخار میں دیکھ ہانی عزیز بلوت کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ منی دیتی مجھے تمہارے اور تمہارے خاندان والوں کی اپنے سب سے بڑے دشمن سے جان تو چھوٹ جاتے۔
ہانی نے جو الفاظ اسے شام کو بولے تھے وہ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہانی نے سیاہ الحان کی سنگ دلی پر تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اپنے مرنے کی بات بول سکتا تھا؟ سیاہ الحان، آپ بہت ظالم اور سنگ دل ہو۔ ہانی کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے ہانی، اسد بلوچ مجھ سے زیادہ ظالم اور سنگ دل ہے۔ سیاحل نے ہاتھ بڑھا کر ہانی کا آنسو گر کر بے مول ہونے سے پہلے ہی اپنے ہونٹوں سے چون لیا تھا، جس پر ہانی کے گال دہک اٹھے تھے۔ سیاحل کا لمس اس قدر شدت بڑھا تھا کہ اس کی مونچھوں کی سختی نے ہانی کا گال ایک جگہ سے لال کر دیا تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے، ہانی نے سوالیہ نظریں اٹھائی تھی۔ اب میں نہیں بتاؤں گا۔ سیاحل نے فوراً انکار کیا تھا۔ سیاحل، آپ ظالم اور سنگ دل ہونے کے ساتھ ایک بہت ہی ضدی اور گھمنڈی انسان بھی ہو۔ ہانی نے اس کے دو ٹوکر نگاہ پر دانت پیسے اس کو مزید خوبیاں گنوائی تھی۔ اس لیے تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں کیا، جو میری بے خبری میں مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی جا رہی تھی؟ سیاحل نے بھی فوراً بدلہ پورا کیا تھا، جبکہ اس کے انداز اور بات پر ہانی کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی اتنا بے خود ہو کر پیار جتانے کی، وہ بھی اس بے مہر شخص پر؟ ہانی مزید ناراض ہوئی تھی۔ مجھ پر اس بات کیوں نہیں کیا ہانی؟ کیا میری محبت اتنی کمزور و سطحی لگی تھی تمہیں؟ سیاحل نے آنکھوں میں درد بڑے شکوا کیا تھا۔ ہانی نے نظر اٹھا کر سیاحل کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ اور انداز ہانی کا دل چیر گئے تھے۔ سیاحل کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ہانی کی بے اعتباری پر کس قدر تکلیف میں ہے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور اس وقت بے خود کو درد دینے کی ذمہ دار اپنی بیوی کے قریب تھا۔ ہانی سیاحل کا لال چہرہ دیکھتے اور انگاروں کی طرح دہکتے ہاتھوں کا لمس اپنے کلائیوں پر محسوس کرتے مزید فکر مند ہوئی تھی۔ سیاحل، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سیاحل کی حال پر ہانی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا آرام، سکون اور قرار صرف میری ہانی میں ہے۔ کیا تم مجھے میرا سکون دے سکتے ہو؟ سیاحل آج ہانی کی قربت کا طلبگار تھا۔ سیاحل کی بات پر ہانی کے بلکہ لرز سی گئی تھی۔ اسے اس وقت کوئی ضدی بچہ معلوم ہوا تھا۔ جب سیاحل نے ہمیشہ ہانی کی ہر بات کا مان رکھا تھا، تو ہانی کیسے اپنے محبوب شوہر کو انکار کر سکتی تھی؟ وہ جانتے تھے سیاحل اس وقت بخار کی وجہ سے مکمل طور پر اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا اور اس کے اعصاب اپنے کنٹرول میں ہوتے تو شاید وہ یہ طلب نہ کرتا، کیونکہ اس نے اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے ہانی کو ٹائم دے رکھا تھا۔ مگر اس وقت نہ جانے اس کے دماغ میں کیسی انسیکیورٹی تھی، یا اس کے دل کی طلب تھی کہ وہ ہانی سے سکون کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ ہانی کی خاموشی پر اس کی کلائیاں آزاد کرتے سے ہانی پیچھے ہٹا تھا۔ ہانی جو لاکھ سیاحل سے بدگمان اور ناراض تھی، مگر اپنے ہان کی بات کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اب اپنی جانب سے مزید سیاحل کو کوئی درد نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اسے دور ہوتا دیکھ ہانی نے سیاحل کے گلے میں بازو ڈالتے اس کے سینے سے لگتے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ ہانی کی اس خود سپردگی کے عمل نے سیاحل کے جیسے ساری ناراضگی دور کر دی تھی۔ ہانی کو کسی قیمتی متاع حیات کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹتے سیاحل کے رگ و پے میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ میران کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اسی لیے وہ شہرین کو لیے صبح ہی نکل آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ واپس کراچی رہنے ہی کا تھا، اسی لیے وہ شہرین کو بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ شہرین جو نیند کی کافی بری تھی، کل رات بھی لیٹ سونے اور اب جلدی اٹھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اسے جب نیند آتی تھی تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح کہیں بھی آنکھ موند لیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اتنی دیر میران کے ڈر سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے کے باوجود آخرکار وہ نیند سے ہار مان کر آنکھیں موندتے خوابوں کی حسین وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ میران جو خاموشی سے بنا شہرین کی جانب دھیان دیے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، موڑ موڑتے اچانک اسے اپنے کندھے پر نرم و ملائم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ میران نے جیسے چہرہ ڈور سے ہٹاتے اپنے کندھے کی جانب موڑا، وہاں کا دل فریب منظر اس کے دل کا چین اور قرار لوٹ گیا تھا۔ شہرین اس کے کندھے پر سر ٹکائے دنیا مافیا سے بے خبر، سیاہ چادر کے حالے میں معصوم چہرہ لیے ہوئے ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ چہرے پر اس کی شال سے بالوں کی شریر لٹیں نکل کر بکھری کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ میران نے نوٹ کیا تھا شہرین کے ہونٹوں پر سوتے میں بھی ایک الواحی مسکان بکھری ہوئی تھی، جیسے اس وقت وہ کسی بہت ہی حسین سپنے کے زیر اثر ہو۔ میران سے اس منظر سے نظریں ہٹا کر روڈ کی جانب مرکوز کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ میران نے اپنی سوچ کو آج پھر کسی اور طرف پہنچنے سے پہلے شہرین کو جگانا چاہا تھا، مگر پھر اپنا بڑا ہاتھ راستے میں ہی روک دیا تھا۔ وہ آج جا کر بھی صرف اسی وجہ سے شہرین کو بحرام نہیں کر پایا تھا۔ میران گہری سانس ہوا میں خارج کرتے دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا تھا، مگر شہرین کی مدھم سانسوں کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوتی میران کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔
مہران کی سوچیں شہرین کی طرف اس قدر بھٹک چکی تھی کہ وہ دہانی میں ڈرائیونگ کرتے غلط لائن سے نکل کر آتی گاڑی کو نہیں دیکھ پایا تھا جو سیدھی ان کی جانب آ رہی تھی۔ ہوش اسے تب آیا جب گاڑی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ مہران اس اچانک نازل ہوتی آفت پر ہڑبڑاتے گاڑی کا اسٹیئرنگ جلدی سے گھما کر تصادم سے بچنے کے لیے گاڑی کو دوسری جانب موڑتے کچی سڑک پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے مہران کی گاڑی تیز اسپیڈ میں ہونے پر بے قابو ہوتی سائڈ پر بنے درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ مہران نے جلدی سے شہرین کو تو تھام لیا تھا مگر اپنا سر ڈیش بورڈ پر ٹکرانے سے نہیں بچا پایا تھا۔ شہرین کی آنکھ تو پہلے جھٹکے پر ہی کھل چکی تھی، ایک تو اچانک کچی نیند سے جاگنے اوپر سے ایسا منظر نے شہرین کو اچھا خاصا سہما گیا تھا۔ مہران نے اپنے خون آلودہ ماتھے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر پلٹ کر اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ گاڑی غلطی سے نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے نقصان پہنچانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ واہ تو شروع کر دے سالہان تم نے بھی اپنی دشمنی، باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے، پیٹھ پیچھے وار نہیں کروں گا، آج میرے ساتھ میری بیوی کے ہوتے تم نے یہ جو گھٹیا حرکت کروائی ہے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ مہران دل ہی دل سالہان کو مخاطب کر کے غصے اور طیش کے عالم میں سوچتا شہرین کے جانب متوجہ ہوا تھا، مگر وہ غصے میں ہونے کی وجہ سے اس بات پر دھیان ہی نہیں دے پایا تھا کہ جانے انجانے میں وہ شہرین کو اپنی بیوی بھول گیا تھا۔ سائیں آپ کے ماتھے سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ شہرین مہران کا ماتھا دیکھتی فکرمندی سے اپنی شال کا پلو لے کر اس زخم پر رکھ کر اس کا خون روکنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ آگے ہوتی نہیں باسری کا اتنا بھی کچھ خاص زخمی نہیں ہوا میں، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، شہر پہنچ کر بینڈیج کروا لوں گا۔ مہران جو پہلے سے اس لڑکی کی قربت پر اچھا خاصا الجھا ہوا تھا، اس کا مزید قریب آنا مہران کے لیے اور ہی قیامت خیز ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ شہرین کو دور رکھنے کا کہتا ٹوک گیا تھا۔ مگر سائیں اتنی دیر تک تو آپ کا بہت خون بہہ جائے گا، آپ کے پاس گاڑی میں کوئی میڈیکل کٹ ہے کیا؟ میں ہی آپ کی بینڈیج کر دیتی ہوں۔ مہران کے ماتھے سے گرتا قطرہ قطرہ خون شہرین کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے وہ اظہار بھی نہ کرتی، تب اس کے دل میں مہران بلوچ پوری آبوتاب کے ساتھ گھر کر چکا تھا۔ وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج پہلی بار معمول کے مطابق مہران کی ہر بات ماننے کے بجائے شہرین اس کی بات نہ مانتی اصرار کر گئی تھی۔ مہران نے بھی محسوس کیا تھا اس کے خون کے بہاؤ میں کمی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے شہرین کے سرائے پر اس نے گاڑی روڈ سائڈ پر لگاتے کسی ریک سے میڈیکل کٹ نکالتے شہرین کی جانب بڑھا دی تھی۔ اسے شہرین کے اتنے سینسیبل الفاظ کافی حیران کر گئے تھے۔ شہرین کو لگا تھا اس کی بات پر مہران اسے سختی سے جھڑک دے گا، مگر اس کے آرام سے مان جانے پر شہرین نے سکھ کا سانس بھرا تھا۔ مہران تھوڑا سا شہرین کی جانب ٹرن کرتا آگے ہوا تھا۔ اس کی ہائٹ شہرین سے اچھی خاصی تھی، اسی لیے وہ اس کی پہنچ تک آنے کے لیے تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ شہرین سیٹ پر ٹانگ موڑ کر تھوڑا اونچا ہو کر بیٹھی، ڈیٹول کی مدد سے اس کا زخم صاف کرنے لگی تھی۔ مہران بلوچ کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی سانسیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، جو مہران اپنے چہرے پر بآسانی محسوس کر پا رہا تھا۔ کم حالت خراب اس کی بھی نہیں تھی۔ شہرین کے نازک وجود اور شاید تازہ شاور کیے گیلے بالوں سے اٹھتی مہک مہران بلوچ کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ یہ لڑکی اس پر حاوی کیوں ہو رہی تھی؟ شہرین اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر حقیقت میں وہ مہران بلوچ کے دل کا کام تمام کر گئی تھی۔ پہلے جب وہ کافی حد تک سٹیبل تھا تب بھی چاہے دوسروں کی غلطی سے ہی مگر ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، مگر اب تو یہ لڑکی مکمل اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ اب آگے اللہ ہی خیر کرتا، آئندہ کبھی اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر تو ڈرائیونگ بالکل بھی نہیں کرنی۔ پتہ نہیں یہ انسان بھی ہے یا چڑیل، ایسے میرے سوچوں پر قابو کرتی ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ مہران نے اپنی کیفیت سے ہی تنگ آ کر زچ ہوتے سوچا تھا۔ سائیں آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ شہرین نے مہران کو گمسم دیکھ فکرمندی سے بولی تھی، جس کا مہران نے اکتا کر غصے سے جواب دینا چاہا تھا، مگر نہ جانے کیوں کچھ سخت بول نہیں پایا تھا اور غصے سے لب بھنچے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ شہرین اس سب کی عادی تھی، اسی لیے اپنے اگنور کیے جانے پر بغیر برا مانے رخ موڑ گئی تھی۔ اس نے پہلے دن سے ہی مہران کی زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ مہران بلوچ کے گلے میں زبردستی کی باندھی کوئی انتہائی فالتو شے تھی، جسے مہران بلوچ کبھی بھی اتار کر پھینک سکتا تھا، اور شاید ایسا کرنے میں اسے ذرا سی بھی مشکل یا پریشانی نہ ہوتی۔ شہرین نے کن اکیوں سے مہران کی طرف دیکھتے ایک حسرت بڑی نظر اس پر ڈالتے رخ واپس موڑ لیا تھا۔
وہ اس شاندار انسان کی سے خواہش ہی کر سکتی تھی، نہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، نہ دعا، کیونکہ فاقے سے بات کرتے سن کر شہرین کو اس کے میران کی زندگی میں اہمیت کا اندازہ تو ہو چکا تھا۔ شہرین کی آنکھ سے ایک بے مول آنسو گرتا اس کی چادر میں جذب ہو چکا تھا۔ سیاحل کی آنکھ فون کی بیل پر کھلی تھی۔ ایک نظر باہوں میں سوئی اپنی حسین بیوی پر ڈالتے اس کے نیند حرام ہونے کے خیال سے سیاحل نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے کال ریسیو کی تھی اور جلدی دھیمی آواز میں خدا بخش سے کوئی ضروری بات کرتے اور ہدایت دیتے فون بند کر گیا تھا اور اس وقت ان حسین لمحوں کو جینا چاہتا تھا۔ حانس کے سینے سے لگی چہرے پر سودگی بڑی مسکراہٹ سجائے گہری نیند میں تھی۔ سیاحل بنا پلکے جھپکائے کتنی ہی دیر اس کی منموہنی صورت آنکھوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ وہ ہانی پر جس قدر غصہ اور جتنی اذیت میں تھا، ہانی کی کل رات کی خود سپردگی کے عمل نے سب کچھ سیاحل کے دل سے مٹا دیا تھا۔ ہانی بنا کچھ بولے ہی سیاحل پر واضح کر گئی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا تھا۔ وہ چاہے زبان سے اقرار نہ بھی کرتی، مگر رات کو سیاحل کو بخار میں تپتا دیکھ ہانی کی بے قراری سب واضح کر گئی تھی۔ سیاحل اس وقت بے انتہا خوش تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور دل کا سکون اس کی ہانی اس کی باہوں میں تھی۔ اس سے زیادہ اسے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ انسان اگر زندگی میں اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو منفی رخ پر موڑنے کی بجائے ان میں سے مثبت باتیں تلاش کرے تو اس کی زندگی تباہی سے بچ کر پرسکون اور خوشگوار ہو سکتی ہے، جیسے سیاحل نے کیا تھا۔ اگر وہ کل ہانی کی بے اعتباری کو ناکامسا بنا کر غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتا تو اس کی زندگی میں ویرانیوں کے سوا کچھ نہ بچتا، مگر اس نے بہت ہی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے اس بے اعتباری کو اپنی بیوی کی بے پناہ محبت اور جذباتیت میں کی نادانی مانتی اپنی مردانگی بڑھیا ناک کو سائے پر رکھتے اس کی جانب پیش قدمی کر لی تھی۔ ایسے ہی تو ہوتی ہے سچی محبت، جس میں محبوب کے نادانیوں پر اس کو سزا دے کر خود سے جدا نہیں کیا جاتا بلکہ درگزر سے کام لیتے اس کی اصلاح کر کے عزت بخشی جاتی ہے۔ سیاحل نے جو کہانی کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ دیے تھے، اس کا دل کو شوق سے شرارت کرنے پر مچل رہا تھا، مگر کہانی کی نیند حرام نہ کرنے کے خیال سے خود کو بہت مشکل سے باز رکھے ہوئے تھا۔ سیاحل نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا، جہاں 10 بج چکے تھے۔ اسے جرگے کے کسی بہت اہم فیصلے کے لیے نکلنا تھا، اس لیے جانے سے پہلے وہ ہانی کو ایک بار جگا کر اس کی آنکھوں کے حسین رنگ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ جانتا تھا ہانی کو کیسے جگانا ہے۔ سیاحل نے جھک کر اپنے انداز میں ہانی کی گال پر ہونٹوں کا پرشدت لمس چھوڑا تھا۔ ہانی کے چہرے کی سرخ اور سفید رنگت اس قدر نرم اور نازک سی تھی کہ وہاں سیاحل کے استحقاق بڑے عمل سے اس کی مونچھوں کی رگڑ ہانی کی گال پر کافی گہرا نشان چھوڑ گئی تھی۔ ہانی نزو کی تپش اور اس لمس پر کسمساتے بیدار ہوئی تھی۔ اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ سیاحل فوراً سوتا بن گیا تھا۔ اب اسے ہانی کا خود کو بے خبر سمجھ کر اظہار کرنا بہت مزہ دیتا تھا۔ ہانی کچھ دیر تو غائب دماغی سے اسے بے حد قریب موجود سیاحل کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، مگر پھر جیسے جیسے اس کا ذہن بیدار ہوا، رات کے سارے مناظر یاد آتے ہانی کے چہرے پر شرمندگی کی خوبصورتی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سیاحل کی شدتیں یاد آتے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سیاحل نے اس کی ہر بدتمیزی کو درگزر کرتے جس محبت سے خود میں سمیٹا تھا، ہانی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ ہانی ہمیشہ کی طرح اس بات سے انجان کے سیاحل اس کی ہر ایک موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے۔ ہانی نے تھوڑا سا اوپر کو اڑتے سیاحل کی تھوڑی پر لب رکھتے سیاحل کے جاگنے سے پہلے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر کتنی کوششوں کے بعد بھی وہ اس کا حصار توڑ نہیں پائی تھی۔ ہانی کتنے زور لگانے کے بعد بھی سیاحل کا ہاتھ ٹاس سے مس نہیں ہوا تھا۔ ہانی نے پلٹ کر مشکوک نظر سے سیاحل کی جانب دیکھا تھا۔ سیاحل کی بند آنکھیں مگر ہونٹوں کی شوخ مسکراہٹ دیکھ ہانی سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک بار پھر اس شخص کے ہاتھوں بیوقوف بن چکی ہے۔ سیاحل، آپ سے بڑا چیٹر اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہانی سیاحل کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کرتے ناراضگی سے چلائی تھی، جس کے جواب میں سیاحل کا ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ نہیں، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، میں چیٹر نہیں ہوں، میری بیوی بہت معصوم ہے۔ سیاحل نے ہانی کا غصے اور شرم سے لال بڑھتا چہرہ دیکھ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، چھوڑی مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ ہانی اپنی حفظ مٹانے کی ناکام سی کوشش کرتے سیاحل سے دور ہونے لگی، مگر اس کی ہر مزاحمت کے جواب میں سیاحل اسے مزید اپنے قریب کر لیتا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ سردار سائیں؟ اب مزید مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہانی نے تب کا باقی سب لوگوں جیسے طرز سے سیاحل کو مخاطب کیا تھا۔ ہانی کا ہر انداز سیاحل کے دل پر بجلیاں سی گرا جاتا تھا۔
جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کی ہے وہ یہاں چاہیے۔ ساحل نے پہلے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے ہونٹوں کے جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کے اتنے واضح انداز میں کہنے پر ہانی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ ساحل پلیز۔ سیالحان کی لو دیتی نظریں ہانی کی برداشت سے باہر تھے۔ ہانی سیال کی باہوں کا ہزار کمزور پڑتے دیکھ جلدی سے نکلی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے ہانی۔ ساحل نے اب کی زیادہ سنجیدگی اختیار کرتے ہانی کا بازو تھام کر روکا تھا۔ ہانی نے ابھی ایسے ساحل کے کوئی شرارت سمجھ کر انکار کرنا چاہتا، مگر ساحل کی آنکھوں کی سنجیدگی دیکھ وہ خاموشی سے اس کے پاس ٹک گئے تھے۔ ہانی کا سر اپنے بازو پر رکھتے ساحل نے اسے قریب کر لیا تھا۔ ہانی بہت بار کی کہی، میں اپنی بات ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ تم سیالحان کی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی ہو۔ تمہاری زندگی میں اب آیا ہوں، مگر تم بہت پہلے سے اس دل میں بستی ہو۔ تم سے سیالحان محبت نہیں عشق کرتا ہے، یہ وجہ کہ تمہارے اپنے خلاف سنتی اتنی باتوں بدگمانیوں کے باوجود بھی میں تم سے دور نہیں رہ پایا، اور نہ آگے ایسا کبھی کروں گا۔ ہانی تمہاری بے اعتباری نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ سیالحان چاہے پوری دنیا کے لیے بڑا اور ظالم مگر ہانی کے خلاف یا اس کے کسی بھی چیز میں استعمال کرنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرے گا۔ سیاحل ہانی کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں جگڑے اسے اپنی بے پناہ چاہت کا مان بخشتے آنا اور اپنے رشتے کی ہر سچائی بتاتا چلا گیا تھا، جسے سن کر ہانی کی نظر شرم سے جھک گئی تھی۔ اپنے الفاظ یاد آتے اس کا دل شرم سے ڈوب مرنے کو چاہ رہا تھا۔ اپنی عقلودی عزیز دوست کا دکھ اس کا دل چیر گیا تھا۔ جس وقت میں اسے ہانی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہانی اسے دلاسا دینے کی بجائے مزید دکھ دے گئی تھی۔ اسے ساحل سے معافی مانگنے کے لیے الفاظ تک نہیں مل رہے تھے، جسے سمجھتے ساحل خود بول پڑا تھا، میری جان میں اپنی سردارنی کو کسی صورت شرمندہ اپنے آگے جھکتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے، اور شرمندہ تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ غلطی تو میری بھی ہے، تمہیں پہلے ہی اگر ساری سچائی بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ سیالحان اپنی ہانی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے بہت ہی رسانیت سے بولتا۔ ہانی کا گلٹ بہت حد تک کم کر گیا تھا۔ ہانی کے دل میں سیالحان کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس پیارے سے انسان کو کبھی ہرٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کی محبت کو ایک بار پھر سے آزمانے والا تھا۔ ہانی اب دوبارہ مجھے کبھی یوں بے اعتبار مت کرنا۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھا تھا۔ سیالحان دوسروں کے لیے جس قدر مضبوط، سنگ دل اور اصول پسند ہے، ہانی سیالحان کے معاملے میں اتنا ہی کمزور، نرم دل، اس سے دور رہنے کے لیے خود سے کیے ہر عہد کو توڑنے والا انسان ہے، اور تم ہمیشہ میری انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہو۔ سیال نے آخری جملہ کہتے ہانی کے بالوں کے چند لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتے ہلکا سا کھینچا تھا۔ ہانی جو بہت ہی دھیان توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، سیال کی آخری بات اور حرکت پر بمیں اچکا کر گرا تھا۔ ہانی ایسا کرتے سیال کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ ویسے سردارنی صاحب آپ کو اپنے سردار پر پیار صرف اس کا سوتا دیکھ کر ہی آتا ہے کیا؟ سیال کو ایک بار پھر پٹری سے ہٹتے دیکھ ہانی کو اپنے ارد گرد ہنسی کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، اس وقت بھی آ رہا ہے۔ اب کی بار ہانی کو بھی شرارت سوجی تھی۔ وہ سیال کے بازو سے سر اٹھ کر بیٹھتے اس کے سینے پر کوہنی جماتے ہلکا سا جھکی تھی۔ سیالحان بہت ہی دلچسپی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے مگر آپ کو آنکھیں بند کرنی ہوگی۔ ہانی سے ساحل کی بولتی نظروں کا سامنا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ جیسے دیکھتے ساحل نے شرافت سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہانی کی رگ رگ سے واقف تھا، جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے، مگر جان بوجھ کر بہت ہی فرما برداری سے اس کی بات مان رہا تھا۔ آنکھیں کھولیے گا مت، اگر اس بار چیٹیں گی تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، ہانی نے ساحل کے مزید قریب ہوتے اسے وارن کیا تھا۔ سیال مساحان آئی ریئلی ہیٹ یو، ہانی سیالحان کے کان میں سرگوشی بڑے انداز میں کہتے کھلکھلا کر ایک ہی جست میں بیٹھ سے اتری تھی۔ ساحل نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر تب تک وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ ہانی یہ چیٹنگ ہے۔ ساحل نے ہانی کی کھلکھلاہٹوں پر دل سے خوش ہوتے اسے مصنوعی گوڑی سے نوازا تھا۔ آپ ہی سے سیکھی ہے سردار سائیں، ہانی واش روم کے دروازے کے قریب پہنچتے بہادر بنے بولی، جو ساحل کے نزدیک آتے کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ ویسے ایک اور بات کہنی تھی، میں ساحل مساحان سے تو ہیٹ کرتی ہوں، مگر مجھے اپنے سردار سائیں سے بہت پیار ہے، کبھی کبھی تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے۔ ہانی کی شرارت ابھی بھی برقرار تھی، جبکہ اس کا کھلکھلاتا مسکراتا یہ حسین روپ سیالحان کو مزید اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔
وہ بیٹھ اور کہانی کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ کیا چاہتا ہے دل؟ سہیل نے پرتجسس لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ سہیل خان کو دبے قدموں اپنے قریب آتا دیکھ ہانی اسے چڑھاتی واش روم میں گھس چکے تھے، جبکہ سہیل خان اس کے ایک بار پھر ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ سردارنی صاحبہ، اس چیٹنگ کا حساب محسوس میں لوں گا، تیار رہنا۔ ہانی واش روم کے دروازے پر کھڑے اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتی اس کی محبت بڑی دمکی پر حیا سے خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ صبح 9:30 بجے کے قریب وہ لوگ کراچی اپنے گھر پہنچے تھے، جہاں میران ہانی اور نبی کے ساتھ رہتا تھا، جو دونوں ہی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھے۔ میران کا دل بوجھل سا ہوا تھا۔ ملازم کو سامان اوپر کمرے میں پہنچانے کا آرڈر دیتے جیسے میران نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، نظر سامنے صوفے پر تھکن زدہ سی بیٹھی شہرین پا پڑی تھی، جو سفر کی وجہ سے شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی اور اب میران کے موجودگی کی وجہ سے ریلیکس ہو کر بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہاں کا ماحول حویلی سے مختلف ہے، تم اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی ہو۔ ملازمین نے تمہارا کمرہ سر کر دیا، تم جا کر ریسٹ کر لو، تھک گئی ہوگی۔ میران خلاف معمول بہت ہی نرمی سے بولتا شہرین کو اچھا خاصا حیران کر گیا تھا۔ اس نے اتنے مہربان انداز پر اچنبے سے میران کی جانب دیکھا تھا، مگر اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی اور سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ فرزانہ بیگم صاحبہ کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ میران نے پاس آتی ملازمہ کو شہرین کی جانب اشارہ کرتے آرڈر دیا تھا، جبکہ میران کے طرز تہذب پر شہرین کو اب کی بار حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسی بے دہانی میں ہاتھ میں پکڑ گلاس سے پانی چھلکتا کپڑوں کو بھگو گیا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ میران نے سوالیہ نظریں اس پر گاڑی تھی۔ کچھ نہیں۔ شہرین نے فوراً گھبرا کر نفی میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے ملازمہ کی معیت میں اس کے پیچھے چل دی تھی۔ شہرین نیند کی دیوانی ایسی سوئی تھی کہ شام کے 4 بجے جا کر کہیں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فلجی میں اتنا کیسے سوتی رہی؟ میران صاحبی باہر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ شہرین جلدی سے پیروں میں سلیپر پہنتی بیٹھ سے اتری تھی، مگر پھر اپنی جگہ پر ہی رکتی اپنی ہوش فہمی پر خود ہی مسکراتی۔ آخر اس کی اتنی حیثیت ہی کہاں تھی کہ میران بلوچ اس کے بارے میں سوچتا یا اس کی غیر موجودگی محسوس کرتا۔ شہرین گہرا سانس بھرتی فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھتے ہی شہرین کو نسوانی زندگی سے بھرپور ہنسی سنائی دی تھی، جو شاید ڈرائنگ روم سے ہی آ رہی تھی، جسے سنتے شہرین عجیب سے کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ جب کافی دیر کی سوچ اور بچار کے بعد ہار کر اندر جانے کا فیصلہ کرتے شہرین نے قدم اس جانب بڑھا دیے تھے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شہرین کی نظر میران کے ساتھ ہی صوفے پر پورے استحقاق سے براجمان ایک نہایت خوبصورت اور اسٹائلش سی لڑکی پر پڑی تھی، جو میران کا بازو تھام کر اس کے موبائل پر جھکا کچھ دیکھتی مسلسل کھلکھلائی جا رہی تھی، جس میں میران بھی اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ شہرین نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے نظر اپنے حلیے پر ڈالی تھی۔ وہ کسی طرح بھی اس لڑکی کے لیول کی نہیں تھی۔ شہرین نہ جانے کتنی ہی دیر اپنا مقابلہ اس لڑکی سے کرتی، مزید احساس کمتری کا شکار ہوتی۔ جب میران کی نظر اس پر پڑی تھی، وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ میران نے فوراً اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر عمل کرتی شہرین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے جانب بڑھی تھی۔ فاقیہ، یہ شہرین ہے، تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں بتایا تھا اس کے بارے میں۔ میران نے وہی بیٹھے بیٹھے جس انداز میں اس لڑکی کے سامنے شہرین کا تعارف کروایا تھا، اسے سنتے شہرین کا دل کئی حصوں میں بٹا تھا۔ کاش کہ وہ اسے بیوی کہہ کر مخاطب کروا دیتا، ایسا کرنے سے اس کی شان میں بھلا کیا فرق آ جاتا تھا، مگر ایک طرح سے شہرین کو یہ ٹھیک ہی لگا تھا۔ جب وہ اسے بیوی مانتا ہی نہیں تھا تو منافقت کیوں کرتا؟ اچھے سے یاد ہے، بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں اس لڑکی کو، جیسا تم نے بتایا تھا اس سے بھی کافی زیادہ گوار لگتی ہے یہ۔ فاقیہ بنا شہرین سے مخاطب ہوئے ناگواری سے اس کی جانب دیکھتی میران سے بولی تھی، یہ چادر میں چھپی دبوں سی مگر پرکشش حسن کی مالک لڑکی اس سے زہر سے بھی بری لگی تھی، کیونکہ جو مقام میران کی زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اس سے بھی پہلے یہ لڑکی اپنے نام لگوا چکی تھی۔ فاقیہ میران کی بات کے جواب میں اپنی ظرف سے انگلش میں بولتے یہی سمجھی تھی کہ شہرین کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ شہرین نے بے تاثر چہرے سے یہی ظاہر کیا تھا کہ واقعی وہ اس زبان سے انجان ہے۔ وہ بس اس بات کے جواب میں میران کا جواب سننا چاہتی تھی۔ فاقیہ، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور وہ گوار تو بالکل بھی نہیں، اسے بس خود کو ڈام کر رکھنے کا شوق ہے۔ میران کو اس طرح شہرین کو گوار کہا جانا برا لگا تھا، اسی لیے وہ بنا فاقیہ کے ناراضگی کی پرواہ کیے شہرین کے حق میں بول گیا تھا۔ شہرین کا دل میران کی بات پر جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میران پلیز اب تم تو ایسا مت بولو، وہ بہت ہی کمزور مرد ہوتے جو ایسی مڈل کلاس لڑکیوں کی
ان چیپ اداؤں میں پھنس جاتے، اور میں تم سے تو بالکل بھی ایسی کسی بات کی امید نہیں رکھتی۔ فاقیہ کچھ فاصلے پر پٹی شرین کو حقارت بڑی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ خاموشی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بظاہر بالکل اجنبی بنی بیٹھی تھی، جیسے ان لوگوں کی گفتگو کا مین کریکٹر وہ ہو ہی نہ۔ فاقیہ، واٹس رانگ ود یو؟ تم کیا بولے جا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں ہمارا ریلیشن کیا ہے، اور میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، مگر یہ بھی میری بیوی ہے۔ اگر یہ مجھے ادائیں دکھائے یا جو بھی کرے، اس میں چیپ کیا ہے؟ میران، جس کے لیے شہرین کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی تھی، نہ ہی کبھی اسے بیوی جیسا مقام دیا تھا، مگر فاقیہ کا اس طرح اپنے جائز رشتے کے بارے میں غلط لفظ سننا اسے نہ جانے کیوں اچھا خاصا تباہ گیا تھا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری، تمہیں برا لگا، مگر میرا وہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے معاملے میں کتنی پوزیسو ہوں، مجھے اس سب کو قبول کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ میران کو غصے میں دیکھ فاقیہ نے جلدی سے بات کو سنبھالا تھا۔ اٹس اوکے۔ میران اس کے فوراً غلطی مان کر ایکسکیوز کرنے پر مسکرا کر سر ہلاتے بجتا فون آن کر کے کان سے لگا تھا باہر نکل گیا تھا۔ ہاں بولو، ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ گاڑی کس کی تھی اور کس نے کی وہ گھٹیا حرکت؟ میران کو یقین تو تھا ہی کہ یہ حرکت سالہان نے ہی اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا، مگر پھر بھی اس نے ایک بار اس بات کی مکمل تصدیق کروا کر ثبوت حاصل کرنے چاہے تھے۔ ہانی کے سامنے رکھتے اسے مکمل طور پر سیاحت سے بدگمان کر دے۔ وہ بہت جلد ہان حویلی جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس سے پہلے وہ ہانی کو سالہان کے خلاف شک میں ڈال کر ہلکی سی چنگاری تو لگا ہی چکا تھا۔ میران کے کال سننے کے لیے باہر جانے پر فاقیہ کی ساری توجہ اب شہرین کی جانب مبذول ہوئی تھی۔ سنو لڑکی، میران بلوچ سے دور رہنا وہ صرف میرا ہے، اور اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو میں چھوڑتی نہیں۔ تمہیں اس نے صرف سہارا دیا ہے، اس سے زیادہ نہ وہ تمہیں کوئی مقام دے گا اور نہ ہی تم ڈیزرو کرتی ہو۔ فاقیہ کی نفرت اور جیلسی اس کے الفاظ اور آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ جو جس مقام کے لائق ہوتا ہے، میرا رب اسے وہی مقام بخشتا ہے، جیسے مجھے میران بلوچ کی بیوی اور آپ کو صرف ایک دوست کا مقام دیا ہے۔ ہم دونوں کو ہی اپنی اپنی جگہ پر اچھے سے نبھانا چاہیے۔ شہرین، جو کب سے فاقیہ کی بکواس سن رہی تھی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے بنا کسی بدتمیزی اور غلط لفظ استعمال کیے فاقیہ کو اس کی اوقات بتا گئی تھی۔ تم بہت شاطر، یہ سب بول کر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میران کے سامنے کیسی میسنی بن کر بیٹھی تھی تم؟ مجھے میری اوقات بتا رہی ہو؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ چند دنوں میں ہی میران کی زندگی سے اٹھا کر باہر نہ پھینکوا دیا تو میرا نام بھی فاقیہ نہیں۔ شہرین کے الفاظ فاقیہ کا سر پر لگے اور تلو پر پجے تھے۔ وہ جس لڑکی کو کباڑ تو وہ اسے سمجھ رہی تھی، اس کے منہ سے زبان اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ فاقیہ کا دل چاہتا اب بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے میران کی زندگی سے باہر نکال پھینکے۔ فاقیہ کی دھمکی پر شہرین بنا کچھ بولے، ویسے ہی مسکراہٹ سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ باہر تو تم تب نکالو گے جب میں میران بلوچ کی زندگی میں ہوں گی، میں تو اس کے لیے کسی بیکار سی شے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شہرین حسرت بھرے انداز میں سوچتی، ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ تبھی میران کو اندر داخل ہوتا دیکھ فاقیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میران، آج کی پارٹی میں تم نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ اس لڑکی کو بھی لانا، یہ بھی ہماری پارٹیز دیکھ لے گی، اور ویسے بھی تم دونوں تو خاص مہمان ہو آج کی ہماری پارٹی کے۔ فاقیہ تیز نظروں سے شہرین کو گھورتی میران کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ شہرین نے ان دونوں کو ایک ساتھ چلتے دیکھ خود کو میران کے ساتھ کافی مس فٹ محسوس کیا تھا، مگر جو بھی تھا، آج میران کا یوں اس کے لیے اپنی بہت خاص دوست سے الجھنا شہرین کی انسلٹ برداشت نہ کرنے سے بہت مزہ دے گیا تھا۔ ہانی، اس ڈریس میں تم بہت پیاری لگو گی، یہی پہن لو۔ اینا ہانی کے سر پر میرون رنگ کا دوپٹہ ڈالے ستائشی انداز میں بولی۔ نے اینا سے معافی مانگ کر منا لیا تھا۔ ناراض تو اینا پہلے بھی نہیں تھی اس سے، مگر اس سے اتنے ٹائم یہ سچائی چھپانے پر شرمندہ تھی، جس پر ہانی نے اسے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہونے کا کہتے پچھلی بات بھول جانے کو بولا تھا۔ وہ پہلی اپنی زندگی میں ملنے والے گہرے صدمے کی وجہ سے کافی خاموش ہو گئی تھی، اس لیے ہانی اسے اپنے اور ساحل کی لڑائیوں کو بتاتے حسادی کافی حد تک بہلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ فیصل اور سمن کی شادی تھی، جس کی تیاریاں پوری حویلی میں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی اس وقت گھر کے باقی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر نئے فینسی ڈریسز دیکھ رہی تھی، جو مارکیٹ میں بڑی تعداد میں ہر طرح کے ڈیزائن اور رنگوں سے منگوائے گئے تھے۔ بہت پیارا ڈریس ہے یہ، مگر مجھے اس شادی کے تمام ڈریسز سالہان کی پسند کے پہنے ہیں۔ یہ خصوصی آرڈر ہے آپ کے بھائی کا۔ سیال کا ذکر کرتے ہانی کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور چاہت کے بے شمار رنگ نمایاں تھا، جنہیں اینا نے ہمیشہ ایسے ہی کم رہنے کی دعا کی تھی۔ اس دن سسی پنو کے مزار پر میں نے کہا تھا نا، میں چاہتی ہوں تمہاری بھی سسی پنو جیسی محبت کی لازوال داستان، تو وہ میں نے بلا وجہ نہیں بلکہ صرف اس لیے کہا تھا کہ میں سیال بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنون کی حد تک محبت دیکھ چکی تھی۔
اور آپ دونوں کے درمیان کے مضبوط رشتے سے مجھے یہی لگا تھا کہ بہت سی دشمنیوں کے باوجود ان سے ملنے کے بعد، ان کی محبت دیکھنے کے بعد تم خود کو ان سے محبت کرنے سے روک نہیں پاؤ گی۔ اور ایسا ہی ہوا، میرے بھائی ہیں ہی اتنے شاندار اور ہینڈسم کہ کوئی ان سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تم جانتی ہو، جب وہ مجھے ملنے آتے تھے اور کبھی میری خواہش پر مجھے اپنے ساتھ باہر ریسٹورنٹ یا کہیں گھومنے پھرانے کے لیے لے جاتے، وہاں موجود لڑکیاں انہیں کس قدر ستائش اور حسرت بڑی نظروں سے دیکھتی تھی، میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے تو لگتا ہے تم جتنی ان کے معاملے میں پوزیسو، اگر غصہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا تو تم نے لڑائی شروع کر دینی تھی ان لڑکیوں کے ساتھ۔ اینن نے تفصیل سے اپنے بھائی کی شان میں قصیدے گوئی کرتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا اینا، محبت کا جذبہ واقعی دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت جذبہ ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی میں کوئی خوبصورتی ہی نہیں۔ مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پہلے تو میں بہت ہی سادہ سی زندگی گزاری تھی۔ زندگی کی اصل ایکسائٹمنٹ اور اس میں حسین رنگ تو ابھی بڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جو محبت سچی ہوتی ہے اس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمیں بہت بار علیحدہ کرنے کی کوشش کی مگر مشکلات سے گزرتے اپنی محبت کو ثابت کرتے ہم آج بھی ایک ہیں اور آگے بھی ہمیشہ ہی ایک رہیں گے۔ حال کے انداز میں سیالحان کا ذکر کرتے عقیدت اور بے پناہ محبت بڑی تھی۔ جس شخص نے اس کی اتنی غلطیوں کو اگنور کرتے اسے ہمیشہ سینے سے لگاتے عزت اور محبت بخشی تھی۔ اور رہی بات سیالحان کی تو وہ تو صرف میرے ہیں، جن کو دیکھنا ہے وہ دیکھتی رہے، مگر قریب آنے کی کوشش کی تو میں چھوڑوں گی نہیں انہیں۔ ہانی بولی ایسے تھی جیسے تصویر میں اس وقت وہ لڑکیاں اس کے سامنے ہوں۔ اینا اس کے انداز پہ کھلکھلا کر رہ گئی تھی۔ تبھی ہانی کی خاص ملازمہ نے اسے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے کچن کی طرف بلایا تھا۔ ہانی کچھ حیران ہوتی مگر خاموشی سے اس سائڈ پر آگے تھی۔ کیا ہوا ہے نسیمہ، سب ٹھیک ہے نا؟ ہانی نسیمہ کی خاموشی پر فکر مندی سے بولی۔ جی سردارنی صاحبہ، ایک دکھوں کی ماری بہت ہی مجبور اور لاچار ماں آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یوں سب کے سامنے اسے آ کر کسی نے آپ سے ملتے دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی، اسی لیے وہ کچن کے اسٹور روم میں چھپ کر کھڑی ہے۔ آپ مہربانی کر کے ایک بار اس کی فریاد سن لے، بہت دعائیں دیں گے آپ کو۔ نسیمہ ہانی کے ساتھ ایک سائڈ پر رکتی اسے تفصیل بتانے لگی اور امید بڑی نظر سے ہانی کی جانب دیکھا، جیسے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ اوکے شور، چلو میں سننا چاہتی ہوں اس عورت کی بات۔ ہانی نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے لمبا فاصلہ عبور کرتے ہانی ملازمہ کے ساتھ ایک قدر نیم تاریک اسٹور میں داخل ہوئی تھی، جہاں سبزیوں کے ڈھیر کے ساتھ ساتھ دالوں اور مسالوں کے ڈبے رکھے گئے تھے۔ انہی کے درمیان کونے میں ایک درمیانی عمر کی خاتون چھپ کر کھڑی تھی جو مکمل چادر میں لپٹی تھی، بس چہرے کا آدھا حصہ باہر تھا۔ ہانی کو دیکھ وہ عقیدت سے آگے بڑھی تھی اور سلام دیتے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا تھا۔ جی بولیے، آپ کی کیا پریشانی ہے؟ ہانی بھی بہت عزت سے ان سے سلام دعا کرنے کے بعد اصل کی طرف آئی تھی، ایسے اسے یہاں کھڑا ہونا عجیب سا لگ رہا تھا۔ سردارنی صاحبہ، میں پہلے ہی معذرت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو میری کہیں کوئی بات بری لگی ہو تو میں جانتی ہوں بہت بڑے انسان کا نام لینے والی ہوں، مگر میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل سچ بولوں گی۔ سردار سائیں کے چچا کے بیٹے شہزاد خان سائیں کی عادت شروع سے ہی بہت خراب رہی ہے، بلا وجہ دنگا فساد کرنا، لڑائیاں کرنا، لوگوں کو پیٹنا، یہ سب کرتے تھے۔ تب یہ بات جیسے ہی سردار سائیں کی لمحے آئی، انہوں نے فوراً شہزاد سائیں کو سزا دیتے آگے ایسا کچھ بھی کرنے سے باز رکھا، جس پر شہزاد سائیں شاید سردار سائیں کے بہت حلاف بھی ہو گئے، مگر ان کے رعب اور ڈر کی وجہ سے دوبارہ ویسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ بات تو پھر بھی قابل قبول تھی، پر اب تو وہ مزید گندگی پر اترا ہے۔ وہ ہمارے گاؤں کی لڑکی کو اسکول آتے جاتے بہت ہراساں اور تنگ کرتا ہے۔ ایک بار تو اس نے میری بیٹی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسی لمحے بدقسمتی سے میرا بیٹا وہاں پہنچ گیا۔ سامنے چلتا منظر اس کا خون کھولا گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے شہزاد سائیں کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مارتے آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے باز رکھا۔ اس وقت تو شہزاد سائیں خاموش ہو گئے، مگر اس واقعے کے اگلے دن سے میرا بیٹا غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ سردار سائیں تک جیسے ہی یہ بات پہنچی، انہوں نے سارے واقعے کو خود ہینڈل کرتے نہ صرف شہزاد سائیں کو 2 تھپڑ لگائے، سب کے سامنے بری طرح بے عزت کیا، بلکہ 1 مہینے کے لیے حویلی میں ہی نظر بند کر دیا، جس پر میرے سمیت گاؤں کا ہر فرد ان کا مشکور ہے، جنہوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کا خیال کرتے ہمارے حق میں انصاف کرتے کبھی اپنے گھر والوں کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالا۔ مگر سردارنی صاحبہ، سردارنی سائیں، میرا بیٹا خود گھر سے غائب نہیں ہوا، اس کو شہزاد سائیں نے اٹھوایا ہے اور اب روز مجھے اور میری بیٹی کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہمیں بھی اغوا کر لے گا،
ہم دونوں کا واحد سہارا میرا بیٹا ہی تھا۔ اب ہم دونوں کا گھر سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے۔ شہزاد صاحب کا کہنا کہ اگر ہم میں سے یہ بات سردار سائیں تک پہنچے تو وہ ہمیں تو نقصان پہنچائیں گے ہی، ساتھ ساتھ ہمارے سردار سائیں سے بھی اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے انہیں مروا دیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی سردار سائیں تک پہنچنے کی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا ان کے آدمیوں میں سے کون مخلص ہے اور کون شہزاد سائیں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے بہت مشکل سے نسیمہ کی مدد سے میں آپ تک پہنچی ہوں۔ بیٹے کی جدائی تو برداشت کر رہی ہوں، مگر بیٹی کی عزت پر دبا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ میری مدد کریں گی نا؟ اس عورت نے بات کا اہتمام کرتے بیگے چہرے اور اس آس بڑی نظر سے ہانی کو دیکھا تھا۔ ہانی ان کی دکھ بڑی داستان سن کر اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ آپ فکر مت کریں، میں بات کرتی ہوں سردار سائیں سے، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے اور بہت جلدی آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس عذاب سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ ہانی کی بات پر اس عورت کے ویران آنکھوں میں ہلکی سی چمک بڑھی تھی، لیکن ساتھ ہی شہزاد خان کی دھمکی کا خوف بھی، مگر وہ کہیں سردار سائیں کو عورت اپنا خوف زبان پر لائی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا سردار سائیں کو، یہ عورتوں پر وار کرنے والے، انہیں ڈرانے دھمکانے والے کمزور مرد سردار سائیں موسیٰ خان جیسے شیر کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ ہانی کے لہجے میں اپنے شوہر کے لیے فخر و مان تھا، جو صرف اپنے رشتوں کا نہیں بلکہ اپنی رعایا کا بھی خیال رکھنا جانتا تھا۔ سردارنی سائیں، جتنا آپ کے حسن کے بارے میں سن رکھا ہے، آپ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو دنیا کی بری نظروں سے محفوظ رکھے اور بہت جلدی آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ وہ عورت ایک بار پھر ہانی کا ہاتھ تھامتی اسے بہت ساری دعائیں دیتی رخصت ہو گئی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر ہانی کے چہرے پر شرمیلی سی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سردار سائیں مس یو سو مچ۔ ہانی کو اس عورت کی باتیں سن کر جہاں بہت دکھ و تکلیف محسوس ہوئی تھی، وہیں ساحل کے لیے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شخص کی مزید دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ساحل خان نے آج جرگے کے بعد کراچی جانا ہے، وہ نکل چکا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کے لیے محبت بڑے ایموجیز والا میسیج سینڈ کر دیا تھا۔ میسیج سینڈ کر کے وہ کچن سے نکلی تھی جب ایک ملازمہ سر جھکائے اس کے قریب آئی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کو سردار سائیں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی غیر متوقع بات پر ہانی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ کیا مطلب، انہوں نے تو کراچی نہیں جانا تھا آج؟ اچھا تم جاؤ۔ وہ فلا جی، مجھے آخر ضرورت ہی کیا تھی اس بندے کو چھیڑنے کی؟ اب ساحل خان جب تمہیں اپنے انداز میں اس مس یو اور ان ایموجیز کا جواب دے گا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہانی ساحل خان کی شوخیوں شدتوں سے اچھے سے واقف تھی، اوپر سے اگر چھیڑ بھی اسی نے دیا تھا تو اب خیر بالکل بھی نہیں تھی۔ ہانی ابھی خود کو ہی کوس رہی تھی جب اس کا فون باز اٹھا تھا۔ کیا ہوا سردارنی صاحبہ، آپ تو مجھے بہت مس کر رہی تھی، تو آپ میرے پاس آنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں؟ ساحل خان کی آواز سے ہانی صاحب اندازہ کر پا رہی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کیفیت سے کس قدر خط اٹھا رہا تھا۔ میں نے ایسا کوئی میسج نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سردار سائیں، اور نہ ہی میں آپ کو مس کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے حویلی میں بہت کام ہے۔ ہانی دھڑکتے دل کے ساتھ ساحل کو انکار کرتے بولی، مگر میں تو کسی میسج کا نام ہی نہیں لیا، مجھے تک تو میری سردارنی کے دل کی بات پہنچی ہے۔ ساحل خان سے پہلے کہاں وہ بات تمہیں جیت پائی تھی جو اب جیتی؟ اس نے گمبھیر آواز میں اپنی دھڑکنوں کا شمار لگاتی۔ ہانی خاموشی سے کھڑی رہی تھی۔ سردارنی صاحبہ، اگلے 10 منٹ میں آپ میرے پاس ہونی چاہیے، ورنہ وہاں سب کے سامنے سے باہوں میں اٹھا کر لانے میں مجھے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساحل بہت ہی نرمی اور محبت بڑے لہجے میں ہانی کو دھمکی دیتا فون بند کر گیا تھا۔ ساحل موسیٰ خان، جس انداز میں آپ اگلے کو دھمکی دے کر اپنی بات منوانے پر مجبور کرتے ہیں، تب آپ سردار نہیں بلکہ کوئی ایکسپرٹ قسم کے کڈنیپر معلوم ہوتے ہیں۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتے ساحل خان کی تصویر دیکھ کر چڑھ کر بولتی سمن لوگوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے اب کیا کرنا ہے۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ ادا سائیں نے تو صرف آپ کو بلایا ہے نا، انہیں اگر برا لگ گیا اور غصہ آ گیا تو؟ ہانی بھی ساحل خان کو تانگ کرنے کے لیے سمن، اینا اور شمسہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کرتی ان کے پاس آئی تھی، مگر اس کی بات سنتے وہ تینوں سرے سے ہی انکار ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، میں نہیں ڈرتی ان کے غصے سے۔ ہانی نے جس بہادری سے یہ بات بولی تھی، اگر ساحل خان سامنے ہوتا تو اپنا قہقہ نہ روک پاتا، جو اس کے ذرا سے قریب آنے پر ہرنی کی طرح سہم جاتی تھی۔ مگر ہانی اگر واقعی ڈانٹ پڑ گئی تو؟ اینا بھی انکاری تھی، لیکن ہانی کی ضد پر آخر کار ان کو مانتے ہی بنی تھی۔
سیالحان جو گاڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑا فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہانی کا انتظار کر رہا تھا۔ باقی تینوں کو بھی ہانی کے ساتھ باہر آتا دیکھ وہ پہلے تو حیران ہوا تھا، مگر پھر ہانی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ ساری بات سمجھتے ساحل اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی ہستی رکنے کے لیے رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی لاڈلی معصوم بیوی اسے بچنے کے لیے اپنے ساتھ 3 باڈی گارڈ لا رہی تھی۔ میری پاگل سردارنی! ساحل فون بند کر کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو چھپا کر سنجیدگی اختیار کرتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے سوچا یہ لوگ گھر میں بور ہو رہی ہوں گی، ان کا بھی باہر نکل کر تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا۔ ساحل کو خاموشی سے گھر میں بیٹھتے دیکھ ہانی نے خود ہی بہت خاموشی سے بتایا تھا۔ ہانی فرنٹ سیٹ پر اور باقی تینوں پیچھے براجمان تھی۔ گاڑی ساحل خود ہی ڈرائیو کرنے والا تھا، جبکہ پیچھے گارڈز کی 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ ساحل کے دشمن ہر علاقے میں بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے، اس لیے احتیاط سے اسے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوچا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا ساتھ دے کر۔ ساحل نے واقعی یہ بات دل سے کہی تھی، جس سے سن کر وہ تینوں جو تھوڑی ٹینشن میں تھی اب کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ اگر سائیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پہلے میری جب بھی بھابھی سے آپ کے بارے میں بات ہوتی تھی ان کو آپ کی تعریف سننا بہت برا لگتا تھا، مگر اب تو آپ کی تعریفوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آج شاید سیالحان کا موڈ بہت اچھا تھا، اسی لیے معمول سے ہٹ کر آج وہ اپنی سنجیدگی کی چادر ہٹائے ان سب سے بہت ہی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی بہت خوش ہوتی کھل کر باتیں کرتے سفر کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ ہانی جو کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سمر نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ساحل کو بتاتے اس کا پول کھول دیا تھا، جبکہ ہانی اس اچانک حملے پر اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا تعریفیں کرتی ہیں یہ مجھے بھی تو پتہ چلے، میرے سامنے تو آج تک کبھی نہیں کی۔ ساحل کو تو جیسے موقع مل گیا تھا ہانی کو چھیڑنے کا۔ ایک گہری بھرپور نظر اورنج سوٹ میں ملبوس نکھری سے اپنی بالکل قریب بیٹھی بیوی پر ڈالتے ساحل اسے اچھا خاصا پزل کر گیا تھا۔ سمن فضول باتیں مت کرو، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہانی جن کو اپنی فیور کے لیے ساتھ لائی تھی وہ اب الٹا ساحل کے ساتھ مل کر اس کی کھنچائی کر رہی تھی۔ ہانی نے پلٹ کر سمن کو باز رکھنے کی کوشش کرتے تنبیہ نظروں سے گھورا تھا، یہ میں سیالحان سے بالکل بھی پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ سمن کا بات کرنے کے لیے کھلا منہ ہانی کی کوڑی پر واپس بند ہو گیا تھا۔ ہاں تو سمن کیا کہہ رہی تھی تم؟ ساحل نے اپنی ظالم بیوی کو گولی کی وجہ سے سہم جانے والی اپنی بہن کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اسے ہانی کا یہ روپ دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ سمن ساحل کے شہد دینے پر بالکل رٹو طوطے کی طرح شروع ہو چکی تھی، جبکہ ساحل کی پرسنالٹی سے لے کر اس کی مضبوط کردار، اس کے کیئرنگ انداز اور نہ جانے کیا کچھ جو بھی ہانی نے ان کے سامنے ساحل کے بارے میں بولا تھا۔ لوگ سب بتاتی چلی گئی تھی۔ ہانی نے ساحل کے جذبے لٹاتے شوخ نظروں پر چہرہ ونڈو کی جانب موڑ لیا تھا، جبکہ وہ لوگ جیسے اس کا لفظ بہ لفظ حفظ کیے بیٹھی تھی۔ کوئی ایک بات جو چھوڑی ہو، ہانی کا دل چاہتا یا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے یا پھر پیچھے بیٹھی تینوں کے منہ پر کچھ لگا کر انہیں خاموش کرا دے، لیکن وہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ سیالحان کے بدلتے تیور سے اچھا خاصا خوفزدہ کر رہے تھے۔ صبح سے وہ جو حرکتیں کرتی پھر رہی تھی اور اب جو گوہر افشانی کی جا رہی تھی، اس سب کے بعد اس کی خیر بالکل بھی نہیں تھی۔ یہی سوچتے ہانی کی دھڑکنیں سینے میں دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ بات سنو، میں ابھی ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، آج رات تمہیں میرے ساتھ ایک پارٹی میں آنا ہے۔ بہت منع کرنے کے باوجود فاقیہ نے میرے سوشل سرکل میں سب کو ہماری شادی کے بارے میں بتا دیا ہے، اور آج تمہیں میں نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس کروانا ہے، اس لیے تمہیں بالکل بھی میری بیوی کے معیار کے مطابق تیار ہونا ہوگا۔ میرے فرینڈ کی وائف بیوٹیشین ہے، میں نے اسے کال کر دی ہے، وہ پہنچنے والی ہوگی، جیسے وہ کہے گی ان کی ہدایت کے مطابق تیار ہو جانا۔ میران موبائل پر مصروف بنا شہرین کی جانب دیکھے اپنا حکم صادر کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ شہرین کے دل میں اس کا لفظ معیار خوب کر رہ گیا تھا۔ میران بلوچ اسے کوئی بہت ہی ان برگوار اور گئی گزری لڑکی سمجھتا تھا، جبکہ وہ یہی جانتا تھا کہ شہرین نہ صرف پڑھی لکھی تھی بلکہ 4 سال کراچی میں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہ چکی تھی اور ہائی سوسائٹی سے موو کرتی اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے ان کے طور طریقوں سے واقف بھی تھی۔ شہرین اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کی ماں کی اس کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، اسے اس کے بابا نے بہت ہی لاڈ پیار سے پالا تھا، اس کی خواہش پر خاندان والوں سے مخالفت کر کے اسے شہر اکیلا پنے بھیج دیا تھا۔ گاؤں کی سب لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی، لیکن اچانک اس کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ اسے عرش سے فرش پر لاپٹا تھا، اس کی دنیا اندھیرا تاب ہوئی۔
جب ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے پر اس کے بابا ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اپنے روایتی سوچ رکھنے والے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی، اور یہاں تک بھی انہی کے بیٹے کے قتل کے خون بہا کے طور پر پہنچی تھی، جہاں اس کا اپنا شوہر ہی اسے دنیا کی سب سے فالتو شے سمجھ کر بالکل سائڈ پر کر چکا تھا۔ آج اگر اسے بیوی کے طور پر متعارف کروانے والا بھی تھا تو وہ بھی اپنی محبوبہ کی خوشی کی وجہ سے۔ شہرین اپنی اذیت بڑی سوچوں کو جھٹک دی، خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی جانب سے ملے حکم کے ہر حال میں تکمیل کرنی تھی۔